السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے کارساز کی مردہ لڑکی۔ میرا نام سلیم ہے۔ میں اپنے دوست کی شادی میں کلفٹن گیا ہوا تھا۔ رات شادی میں بہت دیر ہو گئی۔ واپسی میں سارے دوست جمع تھے۔ ہلا گلا کرنے میں ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً رات کے 1 بجے جب امی کا فون آیا تو میں گھر کے لیے نکلا۔ مجھے نارتھ نازم آباد آنا تھا۔ بیچ میں کارساز کا پل پڑتا تھا۔ میں گاڑی تیزی سے چلاتا ہوا جب کارساز پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری گاڑی کے سامنے سے تیزی سے گزرا ہو۔ سردیوں کی رات تھی۔ راستہ سنسان پڑا تھا۔ دونوں طرف کے درختوں نے راستے کو مزید ڈراؤنا بنا رکھا تھا۔ میں نے بریک پر پیر رکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میرا سر اسٹیئرنگ سے جا کے لگا۔ میں نے اپنا سر سہلاتے ہوئے سامنے دیکھا۔ وہاں کوئی لڑکی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی سے باہر آیا اور دور سے اس سے بولا، محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ لڑکی جو سفید لباس میں ملبوس تھی کچھ نہ بولی۔ میں تھوڑا قریب جا کے دوبارہ پوچھا، میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں؟ یہ سن کے وہ لڑکی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کو دیکھا جس کو میں اس کے کپڑے سمجھ رہا تھا، وہ تو کفن تھا۔ وہ لڑکی مردہ تھی۔ وہ میرے طرف ہاتھ بڑھا کے بڑھی۔ میں چیخ مار کر گاڑی کی طرف بھاگا اور گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی بھگائی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی پہ بہت سا وزن آ گیا ہو۔ میں فل اسپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا، مگر گاڑی 20-25 کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں چل رہی تھی۔ خیر جیسے تیسے میں قدرے رش والی جگہ پہ پہنچا۔ وہاں سے پانی لے کے پیا اور پھر گھر آ گیا۔ صبح تک مجھے تیز بخار نے آ لیا۔ صبح امی جب مجھے اٹھانے آئیں تو وہ میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، سلیم بیٹا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ پھر میرے لیے پیناڈول لے آئیں۔ پیناڈول کھا کے میں دوبارہ سو گیا۔ جب دوپہر تک سو کے اٹھا تو بخار کم ہو چکا تھا۔ خیر 2 دن بعد ہمیں اپنے نانا کے گاؤں جانا تھا کیونکہ میرے بڑے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی۔ گاؤں جانے سے 1 دن پہلے میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تقریباً رات کا 1:30 بجا ہوگا۔ میرا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ میرا گھر پارک فیسنگ ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی پہ کسی نے زور سے دستک دی۔ میں گہری نیند سے اٹھ بیٹھا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ کھڑکی کھول کر دیکھا، دور پارک میں وہی لڑکی بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے بلا رہی تھی۔ میں سنسا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ امی تہجد کی نماز پڑھنے اٹھی۔ میرے کمرے میں جھانکا۔ جب مجھے بستر پر نہ پایا تو اندر کمرے میں آ گئیں۔ مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا دیکھ کر بولیں، بیٹا سلیم کھڑکی پر کیوں کھڑے ہو اتنی رات کو؟ میں چونک کر امی کی طرف پلٹا۔ امی مجھے اس طرح دیکھا تو بولیں، بیٹا چلو میرے کمرے میں۔ امی مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور مجھ پر آیتیں پڑھ کر دم کرنے لگی۔ امی کے دم سے میں پرسکون ہو کے سو گیا۔ دوسرے دن ہم گاؤں چلے گئے۔ وہاں سب ماموں خالائیں جمع تھیں۔ ہم سب کزن خوب انجوائے کر رہے تھے۔ رات لڑکیاں ڈھول لے کے بیٹھ جاتیں اور ہم لڑکے دوسرے کمرے میں گپ شپ کرتے۔ ایک رات میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سو رہا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو، سلیم سلیم آؤ میرے پاس آؤ۔ میں کسی روبوٹ کی طرح اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے وہی لڑکی بھی نظر آنے لگی۔ میں گھر سے نکل کے ویرانے کی طرف آ گیا جہاں ایک دریا بھی بہتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے دریا میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گہرائی کی طرف آنے لگا۔ وہاں 2 مچھیرے جال ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے گہرائی کی طرف جاتا دیکھ کر آ کر پکڑا اور بولے، کہاں جا رہے ہو صاحب؟ میں گمسم انداز میں بولا، وہ مجھے بلا رہی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ وہ مچھیرے کچھ معاملہ سمجھ گئے تھے۔ وہ مجھے کو گھسیٹ کر کنارے تک لائے، پھر منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ جب کہیں جا کے میں ہوش میں آیا اور بولا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ وہ بولے، آپ بس دریا میں ڈوبنے ہی والے تھے، ہم لوگوں نے بھاگ کر آپ کو بچایا ہے۔ پھر میرے بتانے پر نانا کے گھر لے کر آئے اور گیٹ زور زور سے بجایا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ بڑے ماموں نے گیٹ کھولا
مجھے 2 آدمیوں کے ساتھ دیکھ کر ماموں ہمیں اندر لے آئے۔ نانا نے ان سے پوچھا تمہیں یہ بچہ کہاں سے ملا؟ ان دونوں نے ساری کہانی سنائی۔ سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے اس رات سے۔ باہر اور چھت کے گیٹ پر تالا لگنے لگا۔ 2 کزن ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ میں دن میں تو ٹھیک رہتا تھا مگر رات ہوتے ہی میں بے چین ہو جاتا۔ شادی کا گھر میری وجہ سے غم کے ماحول میں تبدیل ہو گیا تھا۔ گانا بجانا سب ختم ہو گیا۔ سب میرے لیے پریشان تھے۔ ایک رات پھر وہ مردہ لڑکی میرے خواب میں آئی اور بولی سلیم تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں آتے؟ دوسری صبح سے میں نے گھر چلنے کی ضد لگا لی۔ سب گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ 1 دن باقی ہے شادی میں، بس پھر چلے جانا، مگر مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی بہت پریشان تھی میری وجہ سے۔ روتے ہوئے اپنے ابا سے بولیں ابا اسے کیا ہو گیا، آپ کچھ کریں نا۔ نانا سوچتے ہوئے بولے بیٹی پریشان نہ ہو، میں نے اسی دن اپنے پیر صاحب سے بات کر لی تھی۔ پیر صاحب کا کہنا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے پھر میں خود آپ لوگوں کے پاس آؤں گا۔ بچے پر بہت برے اثرات ہیں، کچھ شادی میں بدمزگی نہ ہو جائے۔ پھر نانا امی سے بولے مگر بیٹی اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میرے کزن نے اور سخت پہرا کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے ساتھ خیریت سے شادی گزری۔ دوسرے دن پیر صاحب تشریف لے آئے۔ میں اپنے کمرے میں گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ پیر صاحب نانا کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں پیر صاحب کو دیکھ کے منہ سے کمبل اوڑھ کے لیٹ گیا۔ نانا بولے سلیم دیکھو کون آیا ہے۔ میں لڑکی کی آواز میں بولا اس کو لے کر یہاں سے جاؤ ورنہ میں اس لڑکے کی جان لے لوں گی۔ پیر صاحب ہاتھ اٹھا کے بولے اچھا اتنا دم ہے تجھ میں تو پھر مار کے دکھا۔ میں ایک دم کمبل پھینک کر اٹھا اور چھت کی طرف بھاگا۔ سب پریشان ہو کے میرے پیچھے بھاگے۔ پیر صاحب گرجدار آواز میں بولے رک جا لڑکی۔ میں پیر صاحب کے حکم پر وہیں رک گیا۔ پیر صاحب واپس آ۔ میں واپس آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پیر صاحب پڑھائی کر کے بولے ہاں اب بتا تو کون ہے اور اس بچے کی جان کیوں لینا چاہتی ہے؟ میں بولا لڑکی کی آواز میں میں کارساز میں رہتی ہوں، یہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی روک کے میری خیریت پوچھی اور مجھے اپنے گاڑی میں لفٹ بھی دی۔ مجھے یہ لڑکا اچھا لگا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ پیر صاحب اس نے تیرے ساتھ بھلائی کی اور تو اس کی جان لینا چاہتی ہے؟ پھر میں ایک دم غصے سے بولا ہٹ جا میرے راستے سے، میں اس کے ساتھ تیری بھی جان لے لوں گی۔ پیر صاحب لڑکی میں تجھے ابھی پیار سے سمجھا رہا ہوں، اسے چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کے بھسم کر دوں گا۔ میں پیر صاحب کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، ہٹ جا۔ پیر صاحب نے گلاس میں بھرے پانی پر پڑھنا شروع کیا۔ پھر وہ پانی زبردستی مجھے پلایا اور چھینٹے بھی مارے۔ میں پانی پی کر بری طرح تڑپنے لگا۔ بہت دیر میری یہ حالت رہی، پھر بے سدھ ہو کے گر پڑا۔ پھر کمزور آواز میں بولا چھوڑ دے مجھے، میں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پیر صاحب پہلے تو سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا اس کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں بولی میں قسم کھاتی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ پیر صاحب ابھی چھوڑ کر جا اور جاتے ہوئے کوئی نشانی دے کے جانا۔ میں گر کر بے ہوش ہو گیا اور کھڑکی کا پٹ زور سے کھل کر بند ہو گیا۔ پیر صاحب نے اللہ کا شکر کیا۔ پھر مجھے ہوش میں لایا گیا۔ میں حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پیر صاحب نے مجھ پر دم کیا۔ سلیم واپس اپنی اچھی حالت میں آ گیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پیر صاحب کا بھی۔ دوستوں کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔